گاؤں کی ہر صبح اشتیاق آمیز ہوتی، مگر ہائنرک اور جولیانا کی صبحیں سب سے الگ تھیں۔ ان کا چھوٹا سا کھیت تھا جہاں وہ اپنی محبت کی محنت سے سبزیاں اگاتے۔ ہر آلو، ہر ٹمیٹر میں ان کی امید اور خواب بھری ہوتی۔ انہیں ہر روز یہی دعا ہوتی، ایک نہایت خوبصورت، ذہین اور پیارا بچہ جو ان کا فخر بنے اور گاؤں میں روشنی بھر دے۔ روز انہی خوابوں میں کھوئے رہتے، بغیر کسی دکھ کی پرواہ کیے۔ وہ محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھیت میں گھومتے، باتیں کرتے، ملکوتی باتوں میں کھو جاتے۔ اسی ایک منٹ کی لاپرواہی نے وہ لمحہ پیدا کیا جو ان کی دنیا بدل دے گا۔ وہ دن بازار کا تھا۔ ہائنرک ایک بوڑھی عورت کو 2 کلو آلو بیچنا چاہ رہے تھے، لیکن ذہن خوابوں میں اتنا کھویا تھا کہ ایک سیلائی کی غلطی سے انہوں نے صرف 1 کلو دیا۔ عورت نے 2 کلو کا نرخ ادا کیا، مگر آلو صرف کم تھی۔ جب وہ گھر واپس پہنچی اور آلو بانٹنے لگی تو پاگل ہو گئی۔ وہ عام خاتون نہیں تھی، بلکہ گاؤں کی وہ طاقتور چڑیل تھی جس کے پاس اندھیری راتوں میں بھی آواز سنائی دیتی تھی۔ بازار واپس آ کر اس نے ان سے چڑھ کر کہا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ دونوں کان پہ ہاتھ جھٹکتے، آنکھوں میں خوف لیے پیچھے گھورنے لگے۔ اس نے بعید آنکھوں سے انہیں گھور کر کہا، اب تم سارا جیون صرف اپنے بچے کے بارے میں سوچتے رہو گے۔ اگر تم نے کبھی کسی اور کو یا کسی دوسری چیز کو اپنے بچے سے بڑھ کر اہم سمجھا تو تم بھی بھوت بن جاؤ گے۔ یہ غیر معمولی لغزش تھی، خواہش نہیں، ایک غلطی، لیکن وہ غلطی زندگی کا خون چوس گئی۔ ٹائم نے پھیلے ہوئے 2 سال کے بعد ایک حسین صبح لیزل کی پیدائش کا تحفہ دیا۔ چاندنی جیسا چہرہ، لالٹین جیسی آنکھیں، عقل بھری مسکان، وہ ماں باپ کی نظر کا نور بن گئی، مگر خوف ان کی روشنی کو چھپا نہیں سکا۔ ہر قدم، ہر سانس، ہر مسکان پر وہ بہار کی طرح انتظار کرتی ان کی محبت کا سایہ تھا، مگر والدین کا خوف اس کے ساتھ سایہ کی طرح رہا۔ وہ اسے اسکول بھیجتے تو دونوں ہر لمحہ اس کی حفاظت میں رہتے۔ دوستوں کے ساتھ کھیلنے بھی جائے، تب بھی چہرے پر وہ احساس ہوتا کہ کچھ چھپا ہے۔ لیزل کے لیے یہ سب ناپسندیدہ تھا۔ وہ آزادی چاہتی تھی۔ ایک دن قدم بڑھا کر وہ خاموشی کے ساتھ گاؤں سے نکل آئی، شہر کی گلیوں میں بھٹکنے لگی۔ وہاں کے روشن دان، لوگوں کی مسکراہٹیں اس کی روح کو تڑپا گئیں۔ شہر کی گلیوں سے واپس آ کر اس کی زندگی بدل گئی۔ اس نے اپنے کلاس میں خوشیوں کی ایک دنیا بسا لی۔ وہاں ملا جولین، پیار بھرا، نیکی والا۔ وہ ملا جس نے پہلی بار دل کے دروازے کھولے۔ محبت نے آنکھوں میں فتح کی روشنی دی اور دونوں نے مستقبل کا وعدہ کیا۔ طے پایا کہ شادی ہوگی اور شہر میں نئی شروعات ہوگی۔ جب انہوں نے یہ بات اپنے والدین کو بتائی تو ہائنرک اور جولیانا حیران رہ گئے، مگر لیزل نے کہا، میں آپ دونوں سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، مگر میں اپنی زندگی بھی جینا چاہتی ہوں۔ یہ رات آنکھوں میں بے سکونی لائی اور لیزل نے فیصلہ کیا، میری محبت قربان، مگر آپ کا حق ادا۔ افسوس، غم اور چپ سی سسکیوں میں لیزل کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ آخرکار اس نے جولین کو معاف کیا، مگر اپنی چاہت کا راستہ ختم کر دیا۔ جولین اکیلا شہر کا راستہ اختیار کر گیا اور لیزل کی زندگی میں گہرا غم اتر آیا۔ چھوٹی سی بیماری میں والدین کانپ اٹھے، مگر وہ زندہ رہی۔ 1 اپریل کی صبح جولیانا نے بیٹی کو بتایا، ہائنرک نے ایک اچھا نوجوان تلاش کیا ہے، فریڈرک۔ لیزل نے دل کی لہروں کو روکتے ہوئے رضامندی دے دی، امید باندھ لی کہ شاید سکون واپس آئے گا۔ فریڈرک سے شادی ہوئی، ان کا گاؤں میں سکون نما گھر آباد ہوا۔ جلدی ہی لیزل نے بیٹے ایمیل کو جنم دیا۔ محبت، مسکان، نیکی، دن ایک خواب کی طرح گزرتے رہے، لیکن ایک دن المیہ سا آیا جب لیزل نے دودھ گرم کرنے کی کوشش میں برتن پکڑا۔ وہ بار بار اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا۔ وہ آگاہ ہوئی کہ کچھ عجیب ہے۔ آئینے میں دیکھا، اس کا چہرہ دھندلا سا، شفاف سا، اور دیکھتے ہی دیدار مجھے ہوا کہ فریڈرک اور ایمیل بھی دھندلائے جا رہے ہیں۔ ڈر نے گھیر لیا۔ کیا یہ چڑیل کی بد دعا ہے؟ کیا دونوں بھوت بن جائیں گے؟ فریڈرک مددگار تھا۔ وہ کہنے لگا، ہم چڑیل کے پاس چلیں، بد دعا ختم کرنے کی کوشش کریں۔
لیزل نے خوف کے باوجود والدین کو قائل کیا اور سب اس چھپے ہوئے سیامکان کی طرف چل پڑے۔ پہر دوپہر 3 دن تپتے چاند کی رات سے پہلے وہ منزل پر پہنچے۔ گاؤں کے پرانے مکانات کی طرح سیامکان بھی دہشت سے سرشار تھا، اندھیرے، خاموش، بونس کے فرشوں پر سبت۔ خاندان باہر کھڑا، جگر کی بے چینی کے ساتھ۔ لیزل، فریڈرک دونوں اندر گئے۔ آخر میں گئے تو چڑیل ایک بستر پر بے ہوش بیٹھی تھی۔ اس کی ہڈیوں کی بناوٹ، کمزور آواز نے سب کی جان پھونک دی۔ اس نے کہا، تم جو سوچتی ہو وہ غلط ہے۔ میں نے تمہیں بچپن میں بد دعا سے آزاد کیا تھا، مگر تم نے اپنی زندگی اپنے والدین کی مرضی سے گزار کر خود کو بھوت بنا لیا ہے۔ ان کا دل ٹوٹ گیا، مگر شاید یہی سچ تھا۔ چانن سے 1 رات پہلے لیزل اور فریڈرک نے فیصلہ کیا، ہم گھر چھوڑیں گے، اپنا سفر شروع کریں گے۔ رات کی چاندنی روشنی میں وہ کپڑے سمیٹ کر اور بیٹے کے کھلونوں کے ساتھ خاموشی سے گھر سے نکل پڑے۔ لیزل کا دل بے سکون مگر عزم سے بھرپور تھا کہ بھنور میں وہ ایک بڑے درخت کے نیچے رک گئے۔ ایمیل نے اپنی تنی ہوئی ہڈی اٹھائی، وہ ہنسنے لگا۔ شفافیت ٹمٹمائی، مٹ گئی، تینوں کے چہروں پر خوشی چھا گئی۔ لیزل کی روانگی پر گاؤں میں طوفان اٹھا۔ والدین نے چیخا، انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، اب ہم بھوت ہیں۔ محلے والے انہیں سمجھاتے رہے، مگر وہ خود کو واقعی بھوت ہی سمجھ بیٹھے۔ ان کی دنیا ایک کچی روشنی بن گئی جس میں گمنام تنہائی و اداسی چلتی رہی۔ دوسرے شہر، دوسرے لوگ، لیزل، فریڈرک، ایمیل اپنے سائے بنے، ایک نیا گھر اور نیا سفر شروع کیا۔ کبھی کبھی والدین کی یاد آتی، مگر وہ 2 لمحوں کے سکون کے لائق نہیں تھے۔ اس نے ایمیل کو سکھایا، بیٹا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو، ورنہ تم بھی کبھی بھوت بن جاؤ گے۔ یہ داستان ہے محبت، قربانی، خوف اور روایت کے تصادم کی۔ یہ سب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کا فیصلہ ہے، اپنی زندگی کے مالک بننا، غیروں کی تلوار یا زبان سے بننے والی قیدوں سے آزاد رہنا۔ لیزل نے اپنی آزادی کی جنگ جیت کر خود اپنی تقدیر لکھی۔ چاندنی راتیں اور جنگل کی ہوائیں اس کے ساتھ تھیں۔ وہ خالی سائے میں بیٹھی نہیں، بلکہ روشنی میں روشنی جگا رہی تھی۔